بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ لائق احترام، لائق تکریم، عزیزوں، دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، معززات، مستورات، ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا یہ لطف و کرم ہے کہ اس رب کائنات نے ہمیں رمضان المبارک کی یہ بابرکت گھڑیاں، یہ سعادت برے لمحات اور رحمتوں والی ساعات جمعۃ المبارک کی صورت میں ہمیں عطا فرمائی ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارا یہ جمعہ پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جمعہ کا خطبہ سننا، اس کی ادائیگی کرنا، نماز پڑھنا، یہ پورا عمل ایسا عمل ہے جس میں حقیقی طور پر ایک مسلمان کے لیے خوشی کا لمحہ ہوتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کو سید الایام کہا ہے، دنوں کا سردار کہا ہے۔ آج کی گفتگو میں ہم رمضان المبارک کے دوران کیے جانے والے وہ اعمال جس سے ایک انسان متقی بنتا ہے، اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اللہ کریم مجھے حق سچ بیان کرنے کی اور آپ ساتھیوں کو اور ہمیں سب کو مل کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رمضان المبارک کا جو سب سے بڑا کام اس مہینے میں کرنا ہوتا ہے وہ روزہ رکھنا ہے، قیام اللیل کرنا ہے، صدقہ و خیرات کرنا ہے، اور پھر اسی طرح ہی تلاوت آیات بینات کرنی ہے، دعاؤں کا، مناجات کا اہتمام کرنا ہے، اور پھر ذکر الہی کرنا ہے، توبہ و استغفار کرنی ہے۔ اور اگر اللہ رب العالمین نے نصیب میں لکھا ہو جن خوش نصیبوں کے، وہ اعتکاف بھی کریں گے۔ اور سب سے بڑے خوش نصیب ان سارے اعمال کو کرنے کے ساتھ ساتھ وہ لوگ ہوں گے جنہیں اللہ رب العالمین لیلۃ القدر کی سعادت عطا فرمائیں گے۔ اللہ کریم ہمیں یہ سب نیکیاں اس رمضان میں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت کریمہ آپ نے سنی ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اہل ایمان تمہارے اوپر روزے اسی طرح کی فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ اس کا بنیادی مقصد تمہیں پرہیزگار بنانا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بہترین وضاحت اس انداز سے بھی کی ہے کہ آپ نے سابقہ امتوں پر جو فرض شدہ روزہ تھا اس کی نوعیت اور ہمارے روزے کی نوعیت کا فرق بھی واضح کیا ہے کہ سابقہ امتوں پر جو روزہ فرض ہوتا تھا عزیزوں، دوستوں اور بھائیوں، وہ اس طرح تھا کہ غروب آفتاب ہوا ہے تو جو کچھ کھایا پیا 1 یا 2 گھنٹے کی بات تھی، اور پھر جیسے ہی شفق کی سرخی غائب ہو گئی ہے، بغیر کھائے پیے سونا ہے اور اسی طرح ہی اٹھنا ہے، اور اگلے دن غروب آفتاب کے وقت دوبارہ کھانا اور پینا جانا ہے۔ یہ آج کے مطابق تقریباً 22 گھنٹے کا روزہ تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرق ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، کہ ہمارے روزے اور اہل کتاب کے روزوں میں اگر کوئی فرق ہے وہ سحری کھانے کا ہے۔ اسی لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تسحروا، سحری کرو فإن فی السحور برکہ، کیونکہ اس میں برکت ہوتی ہے۔ عزیزوں، دوستو، یہاں پہ ایک بڑی اہم بات یہ سمجھ لیجئے، اس ترقی یافتہ دور میں جہاں پہ ہر چیز ہمارے سامنے پکی پکائی بھی اویلیبل ہوتی ہے،
کہ گھر بیٹھے آپ آرڈر دیں اور گھر میں آپ پارسل منگوا سکتے ہیں۔ بالخصوص ہماری نوجوان نسل جو جنک فوڈ کھانے کی عادی ہے کہ رات 11 اور 12 بجے دل کیا ہے کچھ کھا لیا پی لیا اور کھا پی کے سو گئے۔ سحری کا جو آخری وقت اصل کھانے کا ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے حوالے سے خیر و برکت کی بھی دعا کی ہے اور یہ فرمایا ہے کہ امت خیر پہ رہے گی جب تک یہ تخیر میں سحری کرے گی، آخری وقت میں کرے گی۔ تو 11 اور 12 بجے سحری کر کے سو جانا میرے بھائیوں، یہ سحری نہیں ہوتی، یہ اپنے دل کی تباہ آزمائی کی ہے، جو تباہ کی ہے کھا لیا ہے، سحری ہم نے نہیں کھائی۔ لہذا اس سحری کی طرف آئیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں باتیں بتائی ہیں۔ عزیزان گرامی، اس حوالے سے یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ سارا دن ہم نے روزہ رکھنا ہے اور اگر سحری نہیں کھائیں گے یہ 5-6 گھنٹے بھی ہمارے اس روزے کے ساتھ مل کر روزے کا دورانیہ بڑھ جائے گا۔ لہذا جو اللہ کی سہولت دی گئی ہے اس کو قبول کرنا چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی روزے کے حوالے سے ہی فرمایا ہے کہ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، کہ روزے دار کو اللہ تعالیٰ 2 خوشیاں نصیب فرماتے ہیں۔ فرحۃ عند فطرہ، ایک اس وقت جب وہ روزے کو افطار کرتا ہے، سارا دن کا بھوکا پیاسا جب کھجور منہ میں ڈالتا ہے، پانی منہ میں رکھتا ہے اور گھونٹ پیتا ہے اور دعا نکلتی ہے ذهب الظمأ، کہ پیاس چلی گئی، وابتلت العروق، رگیں تر ہو گئیں، وثبت الاجر انشاء اللہ، اور اگر اللہ رب العالمین نے چاہا انشاءاللہ اس کا اجر بھی مل جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک خوشی اس کو یہ نصیب ہوتی ہے اور ایک خوشی عند لقاء ربہ، جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو یہی رکھا گیا روزہ جس سے آج ہم نے اپنا تعلق نبھایا ہوگا، تو یہی روزہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، یہی روزہ یہی قرآن ہمارے لیے سفارشی بنے گا کہ اے ربی منعتہ الطعام والشہوات، اللہ میں نے اس روزے دار کو کھانے سے بھی روکا، خواہش پوری کرنے سے بھی روکا، فشفعنی فیہ، میری اس کے حق میں سفارش قبول کر لیجئے۔ اسی طرح قرآن بھی کہے گا اے ربی منعتہ النوم باللیل، اے اللہ رب العالمین میں نے اس صاحب کو رات کو سونے سے روکا، فشفعنی فیہ، میری بھی سفارش قبول کر لیجئے۔ اس روزے اور قرآن کی مدد سے، اس کی برکت سے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فیشفعان، ان دونوں کی سفارش کو قبول کر کے اس کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ کریم ہمیں یہ سعادت لینی نصیب فرمائے۔ صحیح بخاری میں کتاب الجہاد میں یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ، جو شخص اللہ کے رستے میں اللہ کی رضا کی خاطر ایک روزہ رکھتا ہے، میرے عزیز بھائیوں آپ کتنے سے کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے جنہوں نے 1 سال نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 20 سال انہوں نے ہر سال روزہ رکھا ہے، ہر سال روزہ رکھا ہے۔ اور کئی اتنے خوش نصیب ہیں جنہوں نے شوال کے روزے بھی رکھے ہوں گے۔ کان کمن صام الدہر کے حوالے سے اس حدیث صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق انہوں نے سارے سال کا اجر بھی پایا ہے۔ اور پھر ایام 20 کے روزے بھی رکھے ہوں گے، سوموار اور جمعرات کا روزہ بھی رکھا ہوگا۔ تو اس حدیث کے مطابق میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی رضا کی خاطر ایک روزہ رکھتا ہے، عام روزہ نفلی کی بات ہو رہی ہے، فرضی کی تو بات ہی نہیں ہے میرے بھائیوں، فرمایا بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، اللہ کریم اس کے چہرے سے 70 سال جہنم کی آگ کو دور کر دیں گے۔ تو کتنے ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رمضان کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ روزے رکھتے جائیں، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے دور کرتے جائیں، اللہ کریم ہمارے لیے اس سعادت کو ثابت فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، روزے داری ہے، شام کا وقت ہوتا ہے، بھوک اور پیاس سے بیچارہ پریشان ہوتا ہے اور منہ سے انسان کے جسم سے عجیب قسم کی بدبو سی محسوس ہوتی ہے۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو روزے دار کو یہ بھی کہہ دیا ہے والخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک،
یہ جو منہ سے آپ کو ظاہری طور پہ ناگوار سی بو محسوس ہوتی ہے، اس میرے مالک کو، اللہ رب العالمین کو، یہ آنے والی کستوری سے بھی زیادہ جو اچھی خوشبو ہوتی ہے اس سے بھی اچھی لگتی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اب یہ بات یہ ہے کہ ہم نے روزہ تو رکھا ہے، اس روزے کو محفوظ بھی بنانا ہے۔ اس لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، من لم يدع قول الزور والعمل به، جو شخص جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، جھوٹ پہ عمل نہیں چھوڑتا، فلیس للہ حاجہ، اللہ کو ایسے شخص کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان يدع طعامہ وشرابہ، وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے، روزے کو محفوظ بنائے، گالیاں ترک کرے، جھوٹ بولنا ترک کرے، فاؤل لینگویج ختم کرے، اور صحیح معنوں میں ایک بندہ مومن بن کر اپنے روزے کو محفوظ بنائے۔ میرے عزیز بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ثلاثۃ، تین خوش نصیب ایسے ہیں، لا يرد دعاؤہم، ان کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ ان میں پہلا خوش نصیب وہ ہے الامام العادل، جو عادل حکمران ہے، اپنی رعایا کے حق میں دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ اور پھر فرمایا الصائم حتی یفطر، وہ روزے دار جب تک روزے کی حالت میں رہتا ہے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو بھی رد نہیں کرتے۔ اور تیسرا وہ خوش نصیب آدمی ہے تو مظلوم ہے، فرمایا وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ الَّذِي لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، ایک شخص جو ظلم کا شکار ہو، جبر کا شکار ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کے آگے ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہے، دامن پھیلاتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کی دعا کو بھی رد نہیں کرتے۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اس رمضان المبارک میں جو دوسرا عمل ہے جس سے ہم متقی بن سکتے ہیں، تقوی اختیار کریں گے، صحیح معنوں میں ایک متقی کے لبادے میں اوڑے جائیں گے، لپٹے جائیں گے، وہ میرے بھائیوں قیام اللیل ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کی صفت کچھ یوں بیان کی ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ عباد الرحمن، اللہ کے نیک بندے اتنے خوش نصیب ہیں، زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، اپنے ایمان اور اسلام کو اور عمل صالح کو محفوظ رکھتے ہیں، جو حالات سے ملاقات ہوتی ہے تو ان سے سلامتی سے گزر جاتے ہیں۔ اور بڑی صفت یہ ہے یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی راتیں گزرتی ہیں میرے بھائیوں سجدہ کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے۔ آج آپ نے جمعۃ المبارک کے روز صبح کی نماز پڑھی ہوگی، قاری صاحب نے سجدے کے بعد جو سب سے پہلی آیت پڑھی ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ یہ مومن اتنے خوش نصیب ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ان کے جو پہلو ہیں یہ بستر سے الگ ہوتے ہیں، یہ لپٹ کر بستر سے سوتے نہیں ہیں۔ ان کی خوش نصیبی ہے، رمضان کا مہینہ ہے اور اپنے آپ کو متقی بنانا چاہتے ہیں، رمضان کے عمل کو اتنے بہتر انداز سے اختیار کرنا چاہتے ہیں، راتوں کو اٹھتے ہیں، بستر چھوڑتے ہیں، رب کے سامنے قیام کرتے ہیں۔ آپ اس کو قیام اللیل کہہ لیں، آپ اس کو صلاۃ الوتر کہہ لیں، صلاۃ اللیل کہہ لیں، صلاۃ التراویح کہہ لیں، اس کو کوئی بھی نام دے لیں، میرے بھائیوں نماز ایک ہی ہے، نماز تہجد کہہ لیں، نماز ایک ہی ہے۔ ہماری سہولت کی خاطر عموماً رات کے ابتدائی پہر میں اس لیے پڑھائی جاتی ہے لوگ زیادہ سے زیادہ اس سعادت میں شامل ہو سکیں، ورنہ اس سال انشاءاللہ ہر سال کی طرح آخری عشرے میں یہاں پہ بھی قیام اللیل ہوتا ہے،
جو انشاءاللہ سعادت لینے چاہیں گے خوش نصیب وہ اس سعادت میں بھی شامل ہوں گے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی 2009 نمبر حدیث ہے اور صحیح مسلم کی 759 نمبر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان میں ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت کے ساتھ قیام کرتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ معافی اس وقت ہی ہوگی جب ہماری خلوص، نیت میں خلوص شامل ہوگا، نیت خالص ہوگی، اللہ رب العالمین ہمیں یہ اجر دیں گے کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لیکن بھائیوں ذہن میں رکھیے گا، لیا گیا قرض معاف نہیں ہوگا، بہنوں کی جائیدادوں کو مارا گیا جو حق ہے وہ معاف نہیں ہوگا۔ میرے عزیز بھائیوں، لوگوں کی زمینوں پہ کیے گئے ناجائز قبضے، وہ ایک کیا آپ ساری زندگی بھی روزہ رکھ لے وہ بھی معاف نہیں ہوگا۔ وہ میرے بھائیوں ان روزے رکھنوں سے دھلتے نہیں ہیں، یہ سارے جرائم اس وقت ہی دھلیں گے جب تک ان حقداروں کو ان کا حق پہنچایا جائے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری تربیت رات کے قیام کے حوالے سے اس طرح فرمائی۔ جامع ترمذی کی 3549 نمبر حدیث ہے، صحابی رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علیکم بقیام اللیل، رات کا قیام کیا کرو، لازم کیا کرو۔ 4 بڑی وجہ ہیں جس وجہ سے آپ کو رات کا قیام کرنا چاہیے۔ انہ دأب الصالحین قبلکم، پہلی وجہ یہ ہے آپ سے پہلے جتنے بھی نیک لوگ تھے، آج ہم تذکرہ کرتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، راتوں کو قیام کرتے تھے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ نے کہا تھا نا کہ آپ اتنا کیوں قیام کرتے ہیں، قد غفر اللہ لک، اللہ نے تو آپ کو ہر لحاظ سے معاف کر دیا ہے۔ تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس خالق و مالک نے مجھ پہ اتنی عنایات کی ہیں، افلا اکون عبدا شکورا، اس کا شکر گزار بندہ نہیں بننا چاہیے مجھے۔ یہ رات کا قیام میرے بھائیوں، سیدنا داؤد علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افضل الصیام عند اللہ صیام داود، بہترین روزے نفلی روزے حضرت داود کے اللہ کے ہاں ہیں، اور بہترین قیام بھی حضرت داود علیہ السلام کا ہے۔ آج ان کا نام ممبر رسول پہ لیا جا رہا ہے، اور عباد الرحمن نیک لوگ ان کا نام ممبر رسول پہ لیا جا رہا ہے۔ کس وجہ سے میرے بھائیوں؟ راتوں کو جاگ کر انہوں نے اپنے رب کو راضی کیا ہے، اپنے رب کے پسندیدہ بندے بن گئے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، فرمایا یہی کہ علیکم بقیام اللیل، رات کا قیام ضرور کرو، انہ دأب الصالحین قبلکم، تم سے پہلے نیک لوگوں کی صفت تھی۔ نمبر 2، ومکفرۃ للذنوب، رات کا قیام کرو گے اللہ رب العالمین اس کی برکت سے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور تیسرا فائدہ، ومنہۃ للآثام، تم سے گناہوں سے روکنے کا ذریعہ ہے۔ اور بھائی بندہ مومن رات کو اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، رات کو اپنے رب کے سامنے آنسو نکالتا ہے، التجائیں کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اور لمبے لمبے قیام کرتا ہے۔ صبح جھوٹ بولنے لگے گا، شرم آئے گی، میں رب کے سامنے کس منہ سے کھڑا ہوں، میں کسی کے ساتھ دھوکہ کرنے لگا ہوں، میں کسی کو گالی دینے لگا ہوں، میں کسی مارنے لگا ہوں۔ اور بندے تو شرم کر، تو نے رب کے سامنے رات کو کھڑے ہونا ہے، کس منہ سے کھڑا ہوگا؟ لہذا یہ بہترین ٹونک ہے، نیکڈوٹ ہے، اینٹی ڈوٹ ہے میرے بھائیوں، اینٹی ڈوٹ ہے یہ، آپ کے لیے تریاق ہے رات کا قیام کہ آپ کو گناہوں سے روکے گا۔ اور چوتھا فائدہ یہ ہے، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، یہ رات کا قیام تمہارے رب کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ بندہ مومن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افضل الصلاة بعد الفریضة صلاة اللیل، اللہ رب العالمین کے ہاں بہترین نماز جو فرضی نماز کے بعد جس کا درجہ آتا ہے وہ صلاة اللیل ہے، قیام اللیل ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے
اس پہ جتنی ہمیشگی ہو سکے، جتنی مداومت ہو سکے، اور اپنے آپ کی عادت ہم جتنی پختہ بنا لیں اتنا ہی انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے مقرب بندے بنتے جائیں گے۔ میرے عزیز بھائیو، تیسرا بڑا عمل جو ہمیں متقی بناتا ہے، جو ہمیں پرہیزگار بناتا ہے، اور وہ عمل جو ہمیں کرنا چاہیے ہر شخص کو، وہ ہے رمضان المبارک میں صدقہ و خیرات کرنا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ نے علماء کے بہت سارے وعظ بھی سنے ہیں، بہت ساری تقاریر بھی سنی ہیں، اور الحمدللہ ہمارے فاضل بھائی ادھر درس بھی دیتے ہیں، خلاصہ بھی بیان کرتے ہیں، علماء کی آپ اچھی طرح گفتگو سنتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو عمل مبارک تھا، صحیح مسلم کی 2208 نمبر حدیث ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجود الناس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سب سے زیادہ لوگوں میں سخی ہوا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرَائِيل، آپ رمضان میں اتنے زیادہ سخی ہوتے تھے حضرات کہ جب آپ کو جبرائیل ملتے، وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَان، رمضان کی ہر رات جبرائیل آپ کے پاس آتے، فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنِ، آپ ان کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے، فَلَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، صدقہ و خیرات کے کاموں میں آپ اتنے سخی ہوتے تھے، اجود و اشد من الریح المرسلہ، تند و تیز آندھی ہوتی تھی، جس طرح تصور میں لائیں کہ کتنی تیز آندھی چلتی ہے، کتنی چیزیں بہا کے لے جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مال اس طرح اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، ما من یوم یصبح العباد، جب بھی کوئی بندہ مومن، ہر دن ہم سارے صبح کرتے ہیں کہ جتنی سال ہماری عمریں ہو گئی ہیں، ایک سال کے 365 دن ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ابھی زندگی کی نعمت سے نوازا ہے، آج نیکیاں کرنے کا بھی ٹائم ہے، اور آج ہی میرے بھائیوں نیکیاں کمانے کا، اکٹھی کرنے کا ٹائم ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث سے پہلے لے کے آئے ہیں، اور حضرت علی کا قول یہ ہے، ارتحلت الدنیا مدبرا والآخرۃ مقبلۃ، دنیا پیٹ پھیر کے پیچھے جا رہی ہے، اب آخرت آگے آ رہی ہے۔ فرمایا فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، صحیح بخاری کی حدیث کا ترجمہ باب ہے، فرمایا فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، آپ آخرت کے بچے بنیں، فَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، دنیا کے بچے نہ بنیں۔ وجہ اور سبب کیا ہے؟ آج کا دن میرے بھائیو ایسا دن ہے، اللہ نے زندگی دی ہے، صحت دی ہے، سلامتی دی ہے، عمل کی گنجائش، سخت صلاحیت موجود ہے، عمل کر کے اپنا اعمال نامہ مزین کرنے اللہ کو راضی کر لے۔ وہ دن آئے گا جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، حضرت علی فرماتے ہیں وہ دن آئے گا جس دن پھر حساب ہی حساب ہوگا، عمل کی گنجائش نہیں ہوگی، اس سے پہلے آج عمل کر لیجیے۔ میرے عزیز بھائیوں، فرمایا جب بندہ صبح کرتا ہے، الا وملکان ینزلان، اللہ کی طرف سے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اللہم اعطِ منفقا خلفا، اے اللہ جو تیرے رستے میں خرچ کرتا ہے اللہ اسے مزید مال و دولت عطا فرما۔ یہ اللہ کے فرشتے دعا کریں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اور ساتھ ہی بد دعا بھی ہوتی ہے، اللہم اعطِ ممسکا تلفا، اللہ جس کے پاس مال موجود ہے، مال ہونے کے باوجود ضرورت مندوں پہ، حاجت مندوں پہ دین کی سربلندی کے لیے خرچ نہیں کرتا، اللہ اس کے مال کو تلف کر کے رکھ دے، مال کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، اب یہ فیصلہ تو ہم نے کرنا ہے، ہم نے اللہ رب العالمین کے لیے ہم نے مال خرچ کر کے مال بڑھوانا ہے، فرشتوں سے دعائیں لینی ہے یا بد دعائیں لینی ہے؟ اللہ ہمیں دعائیں لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ نے یہ اکثر حدیث صحیح مسلم کی 1631 نمبر سنی ہوگی علماء کرام سے، جنازے آپ نے سب نے کئی مرتبہ پڑھے ہیں، علماء اکثر حدیث بیان کرتے ہیں، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، بندہ مومن جب مر جاتا ہے نا، ویسے ہی مومن نہ بھی، عام بندہ بھی، انقطع عمله، اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے،
ہاں مومن آدمی ہوگا تو 3 سلسلے اس کے جاری رہتے ہیں، الا من صدقۃ جاریہ، کوئی اچھا عمل کر گیا ہے، جاری رہنے والی نیکی ہے، اس سے فائدہ ہوتا رہے تو اس سے نیکی ملتی رہتی ہے۔ یہ اتنا بڑا مدرسہ بنا ہے، جامعہ بنا ہے، جن لوگوں نے اس کی تعمیر کی ہے اللہ کریم ان کو کروڑ کروڑ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ جو زندہ حال میں موجود ہیں، آج اس زمانہ میں موجود ہیں، مالی تعاون کرتے ہیں اور اپنا تعاون علمی اعتبار سے کرتے ہیں، کنٹریبیوشن دیتے ہیں، یہاں کے اساتذہ موجود ہیں، سٹاف موجود ہیں، علماء موجود ہیں، طلباء موجود ہیں، معاونین ہوتے ہیں۔ فرمایا او علم ينتفع به، وہ علم جو فائدہ دیتے رہے۔ کتنے 20 سینکڑوں علماء نے، شیوخ الحدیث نے یہاں پہ پڑھا کے آج 70 سال 71 سال اس ادارے کی عمر کر دی ہے، ہزاروں شاگردوں کو بخاریاں پڑھا دی ہیں۔ اللہ کریم جو تیرے پاس چلے گئے اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ اللہ جو یہاں اس جامعہ میں موجود ہیں علماء، حفاظ، قراء، اللہ ان کی زندگیوں میں برکت فرما اور ان کی محنتوں کو قبول فرما۔ یہ صدقہ جاریہ ہے جو رہنے والا ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، فرمایا تیسرا بڑا، او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے دعا کرے۔ میرے بھائیوں، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، اولاد وہی دعا کرے گی جس کو ہم دعا سکھا کے جائیں گے، جس کو ان مساجد کی صفوں میں بٹھا کے دعا کرنا سکھا کے جائیں گے، جس کو قرآن پڑھنا سکھا کے جائیں گے، جس کو حدیث کا علم سیکھنا سکھا کے جائیں گے، جس کو ان صفوں کی زینت بنائیں گے۔ میرے بھائیوں، دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو مسجد کا آنے کا احترام کا بھی علم نہیں ہے، نہ جماعتوں کا پتہ ہے، نہ قرآن پڑھنے کا پتہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ میرے بھائیوں خوش نصیب ہیں اس حوالے سے جو آج اس جامعہ کا حصہ ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، فرمایا ان الرجل لترفع درجته فی الجنہ، ایک آدمی اس کا جنت میں درجہ بلند کیا جائے گا، جنت میں اس کے درجات کی بلندی ہوگی۔ بندہ حیران ہو کے پوچھے گا، انا لی ھذا، میرے لیے یہ کیسے ممکن ہوا، میں نے تو عمل ہی کوئی نہیں کیا۔ فرشتے کہیں گے باستغفار ولدک لک، تو نے تو کوئی عمل نہیں کیا، تو نیک اولاد چھوڑ کے آیا تھا، اس نے تیرے لیے استغفار کیا ہے، اللہ نے جنت میں تیرا درجہ بلند کر دیا۔ میرے بھائیوں، اپنی اولادوں کو اس قابل بنائیں، اپنی اولادوں کو اس قابل بنائیں تاکہ مرنے کے بعد بھی درجے بھی بلند ہوں اور مرنے کے بعد صدقہ و خیرات کا عمل بھی یہ جاری رہے۔ ہم تو لوگوں کو ہمیشہ، میں شیخ کالونی میں جمعہ پڑھاتا ہوں، میں لوگوں کو وہاں پہ کہتا ہوں ان بچوں سے پیسے دلایا کریں، اپنے ساتھ بیٹھیں تاکہ بچوں کو پتہ لگے ان اللہ کے گھروں کو پیسے دیا کرتے ہیں، ان غرباء کو پیسے دیا کرتے ہیں، باہر کسی فقیر کو، نادار کو پیسے دینے ہو، ان بچوں سے دلائیں، ان کو پتہ لگے اللہ کے بندوں کی خدمت کیا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی مخلوق ہے، الید العلیٰ، یہ دینے والا ہاتھ ہے، خیر من الید السفلی، لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ اللہ نے آپ کو دینے والا بنایا، اللہ آپ کے مالوں میں برکت نصیب فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، اس رمضان المبارک میں چوتھا بڑا عمل ہے کثرت تلاوت، آیات بینات کی تلاوت کیا کریں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، پہلی حدیث ہے، فرماتے ہیں من سرہ ان یحبہ اللہ ورسولہ فلیقرأ فی المصحف، جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین اور اللہ کے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے محبت کرے، فلیقرأ فی المصحف، اس کو چاہیے وہ قرآن کھول کے قرآن کی تلاوت کیا کرے، قرآن کی تلاوت کیا کرے۔ اور میرے بھائیوں، میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے، فرمایا اقرأوا سورۃ البقرہ، او بھائی گھروں میں سورۃ البقرہ پڑھا کرو، فإن أخذها برکہ، اس کا پڑھنا باعث برکت ہے، اس کا پڑھنا باعث برکت ہے، وَتَرَكَهَا حَسْرًا، اور اس کو چھوڑیں گے آپ کو حسرت اور پشیمانی ہوگی، وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَ، آپ سورہ بقرہ گھر میں پڑھیں گے، اللہ رب العالمین گھر سے شیطانوں کو، جنوں کو آپ کے گھر سے دفع کر دیں گے۔ یہ قرآن کو گھروں میں پڑھا کریں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جو شخص ایک حرف کتاب کا پڑھتا ہے، جامع ترمذی کی 2910 نمبر حدیث ہے، قرآن کتاب کا ایک حرف پڑھتا ہے، فرمایا فَلَهُ بِالْحَسَنَةِ، اس کے لیے ایک نیکی، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، ایک نیکی ضرب 10۔ اور پھر یہ رمضان کا مہینہ ہے، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنة بعشر امثالها الى 700 ضعف، یہ 10 گنا کیا، یہ 70 کیا، یہ 700 گنا تک بھی الى اضعاف کثیرہ،
اللہ رب العالمین کی رحمت شامل ہو، نیت خالص ہو، اللہ اس پہ کو بڑھانے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید وضاحت کی، لا اقول الف لام میم حرف واحد، میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بل الف حرف، لام حرف و میم حرف، الف الگ حرف، لام الگ حرف، میم الگ حرف، یہ تینوں ملا کے ثلاثون، یہ 30 بن گئی، ان کو 700 سے ضرب دے لیجئے میرے بھائیوں کتنی بن جاتی ہیں۔ اور ایک شخص میرے بھائیوں عزیزو دوستو یہاں پہ حفظ کرنے والا بچہ، اس کو قاری صاحب ایک حرف پڑھاتے ہیں، الف با کی تختی پڑھاتے ہیں، پھر نورانی قاعدہ پڑھاتے ہیں، پھر وہ قل اعوذ برب الناس سے شروع کرتا ہے اور پورا قرآن حفظ کرتا ہے۔ آج آپ بڑے مزے سے ہم سارے لوگ موبائل کھولتے ہیں بھائیوں، قرآن جس قاری کا چاہیں کلک کرتے ہیں، اس کی آواز میں قرآن سن لیتے ہیں، اور یہ ہمیں علم نہیں ہے اس کو اکٹھا کرنے کے پیچھے صحابہ کا خون موجود ہے، بیر مونا کے صحابہ کا جو قتل وہاں پہ ہو گئے تھے، جو خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جنگ یمامہ میں شہید کر دیے گئے تھے، ان کا خون اس کے پیچھے شامل ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ قرآن پڑھیں اور قرآن پڑھ کر نیکیاں حاصل کریں، دیکھیں کتنی نیکیاں بن جائیں گی۔ ایک حافظ بچہ ایک ایک لفظ کو 10 20 سینکڑوں مرتبہ پڑھتا ہے، پھر اس کو وہ یاد ہوتا ہے، پھر اس کو سبق کے طور پہ سناتا ہے، پھر سبقی کے طور پہ سناتا ہے، پھر منزل کے طور پہ سناتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، آپ کی ایسے بچوں پہ انویسٹمنٹ ہوگی عزیزو دوستو، دیکھیے جس طرح کا اس کو اجر ملے گا، خرچ کرنے والے کو بھی اللہ برابر کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی 797، صحیح مسلم کی 797 نمبر اور بخاری شریف کی 5427 نمبر حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، آپ سماعت فرمائیں۔ فرمایا مثل المومن الذی یقرأ القرآن، ایک مومن آدمی، ایمان کی دولت سے اللہ نے اس کو نوازا ہے، قرآن پڑھتا ہے، قرآن کی دولت سے نوازا ہے۔ مثل الاترجہ، وہ ایک بہترین پھل کی مانند ہے، ریحھا طیب و طعمھا طیب، جس کی خوشبو بھی بڑی اچھی ہے، ذائقہ بھی بڑا اچھا ہے۔ یہ قرآن پڑھنے والا مومن ہے، مومن بھی ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے۔ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، ایک مومن آدمی مومن ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا۔ فرمایا مثل التمرہ، اس کی مثال کھجور کی ہے، میٹھا ضرور ہے، ایمان نے آپ کو حلاوت ضرور دی ہے، لیکن خوشبو آپ کے کردار سے قرآن کی آئے گی، قرآن کی مہک آئے گی۔ فرمایا کمثل التمر، کھجور کی طرح میٹھا ضرور ہے، خوشبو کوئی نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وہ منافق آدمی، ایمان اچھا نہیں ہے اندر لیکن قرآن پڑھتا ہے۔ فرمایا مثل الریحان، اس کی مثال نیاز وہ کے پودے جیسی، کھائیں گے کڑوا ہے کیونکہ ایمان اچھا نہیں ہے، لیکن خوشبو اچھی ہے کیونکہ قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھنے سے خوشبو آتی ہے۔ اور فرمایا وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، اور ایسا منافق جو قرآن بھی نہیں پڑھتا، کَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ، اس کی مثال وہ بوٹی کی طرح ہے جو کوڑ تنبے کی ہوتی ہے، جو کھانا بھی کڑوا ہوتا ہے اور بدبو والا ہوتا ہے، اس کی مثال اس طرح ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہاں پہ ایک اہم بات سمجھیے، صحیح مسلم کی 798 نمبر حدیث سے یہ باتیں سن کر ذوق پیدا ہوتا ہے۔ قاری صاحب قرآن پڑھتے ہیں تراویح میں، ذوق آتا ہے یار میں بھی پڑھوں، میرا بچہ بھی پڑھے۔ طرح طرح کے قراء ماشاءاللہ فیس بک پہ دیکھتے ہیں، فلاں ملک کے قاری، فلاں ملک کے قاری، فلاں ملک کے قاری، خوش نصیب ہیں کہ ہاتھ سکرولنگ ہو رہی ہے، چلے اچھے کام کی ہو رہی ہے، تلاوت سن رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، دل کرتا ہے، لیکن خود ذہن میں آتا ہے یار میں تو 30 سال کا ہو گیا ہوں، میں تو 40 سال کا ہو گیا ہوں، میں تو 50 سال کا ہوں گا، میں قرآن کیسے سیکھوں گا؟ میں جامعہ سلفیہ میں جا کے اساتذہ سے کہوں مجھے قرآن سکھا دو، کہیں گا تجھے اتنے بڑے ہو گئے قرآن نہیں سیکھا؟ نہیں، کوئی نہیں کچھ بھی کہے۔ آپ حدیث سنیے، محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام من بررہ، یہ رمضان کے مہینے کی ہی برکت سے یہ عمل کر لیجئے، قرآن کا ماہر اور قاری تو اللہ کے موقر فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اور فرمایا والذی یقرأ القرآن، وہ شخص جو قرآن سیکھنے کی کوشش کرتا ہے ویتتعتع فیہا، اس میں اٹکتا ہے۔ قاری صاحب 1 مرتبہ پڑھایا، 2 مرتبہ پڑھایا، قاری صاحب میری 40 سال عمر ہو گئی ہے، 50 60 70 سال ہو گئی ہے، پڑھا نہیں جا رہا،
لیکن محنت کرتے جا رہے ہیں کہ میں اچھا قرآن پڑھ لوں۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَلَهُ أَجْرَانِ، آپ کو اس محنت کی وجہ سے اللہ دوہرا اجر عطا فرمائیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، اس رمضان کی برکت سے عزیز بھائیوں اپنی عادت کو بدلیے، قرآن سیکھیں۔ جس طرح میرے بھائیوں زندگی کا لائف سٹائل بہتر کیا ہے ہم نے، کیسے بہتر کیا ہے کہ بچپن میں کسی برانڈ کا پتہ بھی نہیں ہوتا تھا، امی نے نکر کوئی پہنا دینی، شرٹ کوئی اور پہنا دینی، بڑے ہوتے گئے برانڈز کا پتہ لگتا گیا، اچھے کپڑے آتے گئے، اچھی گھڑیاں آتی گئیں، اچھی جیولری میری بہنوں کو ملتی گئی، اچھے جوتے ملتے گئے، وقت گزرتا گیا اور اچھے ہوتے گئے، وسائل آتے گئے، لیکن اگر بہتر نہیں ہوا تو قرآن پڑھنا بہتر نہیں ہوا۔ وہ جس طرح کا بچپن میں الٹے پلٹے لفظ پڑھتے تھے آج بھی ویسے ہی پڑھتے ہیں۔ آئیے اس حدیث کو سمجھیے میرے عزیزوں، قرآن سیکھیے، قرآن کو بہتر انداز میں پڑھیے اور پڑھ کر ان موقر فرشتوں کی معیت حاصل کیجئے جو اللہ کے نورانی فرشتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، اس رمضان المبارک میں 5واں بڑا عمل یہ ہے کہ آپ روزے افطار کروائیں، آپ روزے افطار کروائیں۔ اور سب سے میرے بھائیوں اس میں بڑی خوش نصیبی تو ہماری ماں بہنوں کی ہے کہ جن ماؤں نے سب سے پہلے جب شادیاں نہیں ہوئی تھیں اپنی ماں کے ساتھ تعاون کر کے گھر والوں کو روزے رکھوائے، افطار بھی کروائے، پہلے سحریاں کروائیں پھر افطاریاں بھی کروائیں، اور پھر شادیاں ہو گئیں اپنے گھر میں آ کر اپنے خامن کی سحری افطاری کا ذمہ لیا۔ اللہ نے اولادیں دیں، اللہ نے اولادیں دیں، اس نے گھر میں ساری اولاد کو روزہ رکھوایا بھی، افطار بھی کروایا۔ 25-30 سال یہ شادی کے گزر گئے، 50 سال سے اوپر عمر ہو گئی، بچوں کی شادیاں کر دی، وقت گزرا، اپنی بہوؤں کے ساتھ شامل ہو کے روزے میں سحری اور افطاری کا اہتمام کروایا۔ حدیث آپ نے سن لی، ایک نفلی روزہ رکھنے سے 70 سال بندہ جہنم کی مسافت دور ہو جاتا ہے۔ ان میری ماؤں نے، بہنوں نے، میرے بھائیوں ہزاروں روزے اور ہزاروں افطاریاں رکھوا دی ہیں، کروا دی ہیں۔ اللہ کریم ان سب میری ماؤں بہنوں کو ڈھیروں اجر عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، جن بھائیوں نے کما کے گھر میں اہتمام کیا ہے ظاہری بات ہے وہ بھی سارے اجر کے مستحق ہیں، اللہ ان کا اجر بھی اپنے ہاں ثابت فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جامع ترمذی کی 807 نمبر حدیث ہے، فرمایا من فطر صائما، جس نے ایک روزہ افطار کروایا، کان لہ مثل اجرہ، اس کو اللہ تعالیٰ روزے دار کی طرح کا اجر عطا فرمائیں گے، غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیئا، لیکن ساتھ یہ بھی عمل ذہن میں رکھیں کہ روزے دار کے اجر سے اللہ کوئی کمی نہیں ہونے دیتے، اس کو برابر کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، چھٹی بات جو ہمیں متقی بناتی ہے، اس رمضان المبارک میں دعاؤں کا اہتمام کریں۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنے صحابی کو بھی کہا تھا، یا اخیہ، اے میرے چھوٹے بھائی، جا کے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ عمرے پہ جا رہے تھے تو ہم اپنے کسی عزیز کو، کسی بھائی کو، کسی دوست کو یہ ریکویسٹ کر لیں، یہ درخواست کر لیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اپنا تعلق بھی اپنے رب سے بنائیں۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے نا، لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ رب العالمین کو سب سے عزت والا عمل لگتا ہے وہ دعا والا لگتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تمہارے رب نے کہا ادعونی، مجھے پکارو۔ وہ کیسا خالق ہے؟ آپ دنیا میں ایک شخص کے پاس ایک مرتبہ چلے جائیں آپ کو پروٹوکول دے گا، دوسری مرتبہ آپ چلے جائیں شاید پروٹوکول اسی طرح کا دے دے، تیسری مرتبہ جائیں گے ناگواری محسوس کرے گا، چوتھی مرتبہ کیا ہی دے گا، یار تو میرا رائی لب لیا یار۔ وہ خالق کیسا ہے؟ وہ ناراض ہوتا ہے کہ بندہ اس کے سامنے التجا نہ کرے تو ناراض ہوتا ہے۔ وہ کیسا خالق ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ان ربکم حیی کریم، تمہارا رب تو بڑی حیا والا ہے، یستحی من عبدہ، وہ اپنے بندے سے حیا کرتا ہے۔ اذا رفع یدیہ، بندہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، یردہما صفرا، اللہ خالی لوٹا دے۔ اللہ کہتے ہیں مجھے حیا آتی ہے اٹھے ہوئے ہاتھ میں خالی لوٹاتا ہی نہیں ہوں۔
تو میرے عزیز بھائیوں، آپ یہ بات ذہن میں رکھیے، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الدعاء